ایک بہت مشہور اور کافی حد تک ایک پراسرار سا قول ہے کہ جسے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ یہ بات دراصل 11ویں صدی کی ایک بہت مشہور کتاب نہج البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے کہ جسے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم سید شریف رضی نے لکھا تھا، اور اس کتاب میں شریف رضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خطبات، تمام نہیں بلکہ کچھ خطبات اور خطوط اکٹھے کیے تھے، اور یہ وہ خطبات ہیں کہ جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران کوفہ کی ایک مسجد میں دیا تھا۔ اور انہی خطبات میں سے خطبہ نمبر 187 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے، اور یہ مکمل قول کچھ اس طرح سے ہے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ وہ فتنہ آ جائے کہ جو مہار کو بھی اپنے پیروں کے نیچے رون دے، وہ فتنہ کہ جو لوگوں کی عقلیں زائل کر دے، اے لوگو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو سوال چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اب بہت سے لوگوں نے اس قول کو مختلف طریقوں سے لیا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانی احکامات کو زمینی امور سے زیادہ جانتے تھے۔ کچھ نے بولا ہے کہ نہیں، یہ صرف فقہ کے علم کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ نے سرے سے اس روایت کو جھوٹ قرار دے دیا کہ نہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس روایت میں اختلاف ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ کبھی پبلک میں دعوت کا کام کر کے دیکھیں، تو آپ ایسے بھی لوگوں سے ملیں گے کہ جن کے سامنے آپ قرآن کی آیات اور بخاری کی احادیث رکھ دیں تو وہ اس میں بھی اختلاف کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ تو پھر بھی ایک انسانی کتاب میں لکھی ہوئی ایک بات ہے۔ لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آسمانی احکامات اور دنیاوی امور کے متعلق کہی تھی، تو دنیاوی امور کا علم تو انہیں تھا، کیونکہ آخر وہ ایک خلیفہ تھے، اور اس خطبے میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ جو مہار کو پیروں تلے رون دے گا اور کہ جو عقلوں کو زائل کر دے گا۔ اس لیے یہ بات کچھ فٹ نہیں بیٹھتی کہ یہاں آسمان کے راستوں سے مراد صرف دین کا علم ہے۔ لیکن آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ میری یوٹیوب فیملی میں ہر طرح اور ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اس تمام ٹیکنیکل بحث اور اختلافی باتوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر میں اپنے ٹاپک کی شروعات کرتا ہوں کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور آسمان کے راستوں کے متعلق ہے، اور یقین کریں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تھا کہ میں قرآن کی ہر ایک آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ وہ دن کے وقت نازل ہوئی تھی یا رات کے وقت، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی تھی یا میدان کے اندر، میں بتا سکتا ہوں کہ وہ آیت کب، کہاں اور کس کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار تفسیر کے اعلیٰ ترین علماء میں ہوتا ہے، اور صحابہ میں سے جو ٹاپ کا علم رکھنے والے صحابی تھے ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی ایک گواہی کے متعلق بتاتا ہوں۔ مسروق ابن اجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، اور اپنے نئے ویورز کے لیے میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ تابعی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ڈائریکٹ اپنا علم سیکھا ہو، اور مسروق بچپن سے علم حاصل کرنے کے بہت شوقین اسٹوڈنٹ تھے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے زیادہ علم کا شوقین بچہ اور کوئی بھی نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، آپ انہیں اپنا بیٹا کہا کرتی تھی، اور مسروق کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی خاطر میں نے تمام اصحاب رسول سے علم سیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ علم کی انتہا 6 لوگوں تک پہنچتی ہے، یعنی کہ تمام صحابہ میں سے ٹاپ کا علم ان 6 لوگوں کے پاس ہے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر مسروق کہتے ہیں کہ جب میں نے ان 6 کے علم کو آپس میں کمپیئر کیا تو دیکھا کہ ان 6 میں سے بھی 2 کا علم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک سوال ہے کہ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا علم آیا کدھر سے؟ اس کی ایک وجہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے کی گئی ایک دعا۔ 2 صحابی ایسے ہیں جن کے علم کے لیے نبی علیہ السلام نے بذات خود دعا کی تھی، ایک عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت علی۔ عبداللہ ابن عباس کا نام آپ نے اکثر میرے منہ سے سنا ہوگا، اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان کا علم بھی زمین و آسمان کی باتیں کرتا ہے، اور انہی کی طرح حضرت علی کا علم بھی آسمان کے راستوں کی باتیں کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وہ دعا کیا تھی؟ 9ویں صدی کی ایک بہت بڑی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں کہ جہاں ایک بڑی پرانی اور بہت سینئر قوم رہتی ہے، جبکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کرتے کیسے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہاں جا کر وہاں اپوائنٹ ہونے کا میں حق ادا نہ کر سکوں۔ اور تب نبی علیہ السلام نے آپ کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، علی کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو ثابت کر دے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو زمین سے نکالا ہے، کہ اس کے بعد ساری زندگی فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ اور اسی واقعے کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی
کہ کوئی آیت ایسی نہیں اتری جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو، وہ پہاڑ پر نازل ہوئی یا میدان میں۔ اور اسی واقعے کے بعد مدینہ میں علم القضاء کے سب سے بڑے عالم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سمجھے جاتے تھے۔ قضاء یعنی کہ فیصلے کرنے کا علم، اور اسی قضاء سے پھر لفظ قاضی نکلا ہے۔ اور آپ کے اس کمال کے پیچھے وہ کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، کہ جو آپ نے علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں کے علم کے لیے اللہ سے مانگی تھی۔ اور پھر دیکھیں کہ آگے چل کر ان دونوں اصحاب کو پھر کیا ٹائٹلز ملے، ایک کو علم کا سمندر اور دوسرے کو علم کا شہر کا دروازہ، کیونکہ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں شک کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور اب میں آتا ہوں ان کے اس قول کی طرف کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، اور ان راستوں کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو نہج البلاغہ کا اوریجنل عربک متن دیکھنا ہوگا، کہ جہاں حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا بطرق السماء اعلم من بطرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ ترک کیا ہوتا ہے یہ ترک؟ یہ لفظ انفیکٹ اسی قرات کے ساتھ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 17، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یعنی کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنا دیے۔ اب جنرلی اردو میں اس لفظ طرائق کا ترجمہ آسمان کیا جاتا ہے، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، لیکن آئی ایم ٹرولی ویری سوری، مگر آسمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بڑا ہی ایک اسپیسیفک سا لفظ استعمال کیا ہے، سما۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے سما اور سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے، مثلا سورہ نوح، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یعنی کیسے اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنا دیے۔ تو اگر آسمان کے لیے لفظ سماوات ہے تو طرائق کا مطلب یقیناً اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہونا چاہیے۔ اب 44 تفاسیر، میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ یہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں انہیں میں بڑی محنت سے تیار کرتا ہوں، ان کے پیچھے 44 تفاسیر سے اکٹھا کیا گیا علم ہوتا ہے۔ 44 تفاسیر میں اس لفظ طرائق کے 3 مطلب لیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب 7 آسمان، اور اسے ہم پہلے ہی ایکسکلوڈ کر چکے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اسپیسیفک لفظ استعمال کیا ہے، سما۔ دوسرا مطلب 7 قراتیں، کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ ان طرائق کا مطلب 7 قراتیں ہیں، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 قراتیں رکھی ہیں۔ بائی دی ویز یہ 7 قرات والی بات صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن پاک واقعی 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، تمہیں جس طرح سے آسانی ہو اسی طرح سے پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس آیت میں بات تخلیق یعنی کریشن کی ہو رہی ہے، قرات کی نہیں، اس لیے قرات والی انٹرپریٹیشن ادھر زیادہ کنونس نہیں کرتی۔ لہٰذا میں نے 17 عربی ڈکشنریز میں اس لفظ طرائق، جو کہ پلورل ہے، اس کی ڈیفینیشن ڈھونڈی ہے سائیڈ بائی سائیڈ، 17 ڈکشنریز کو ایک ساتھ رکھ کے۔ یہ ڈکشنریز 8ویں صدی سے لے کر سن 2008 تک کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان میں ہر ایک دور کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اور ان ڈکشنریز میں سے چند ایک کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ اگر آپ خود سے ویریفائی کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں۔ کتاب العین، کتاب الجیم، تہذیب اللغہ، تاج اللغہ اور لسان العرب وغیرہ، اور ان سب میں مجھے اس لفظ طرائق کا ایک ہی مطلب ملا ہے، کہ وہ راستہ کہ جس پر سفر کیا جا سکے، وہ راستہ کہ جسے اسپیشلی ہموار کیا گیا ہو، جسے چلنے کے لیے تیار کیا گیا ہو، اوبڑ کھابڑ نہیں بلکہ وہ صاف ستھرا خوبصورت راستہ کہ جس پر سے چیزیں آتی اور جاتی ہیں۔